بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جامع صغیر للسیوطی حدیث نمبر 5191 5191. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان: مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. وہ اعمال جو قبر کو جہنم کا گڑھا بناتے ہیں ان میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی شامل ہے، اور چغل خوری یہ بھی شامل ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حدیث نمبر 218. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے. ارشاد فرمائے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا. پھر ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تر شاخ یعنی گرین شاخ، تازہ شاخ درخت کی لے کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور اس شاخ کا ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر نصب کر دیا، گاڑ دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان قبر والوں پر عذاب ہلکا رہے گا. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب ہے، اور چغل خوری کیا ہوتی؟ ایک کے بعد دوسرے کو پہنچانا، فساد ڈلانے کے لیے، لڑانے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اور مرد بھی پیچھے نہیں، ایک سے ایک چغل خور ہوتے ہیں، استغفر اللہ. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ہے. اللہ کی پناہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم عذاب قبر یقیناً نہیں سہ سکتے. اچھا، اس بخاری شریف کی روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے اللہ کی عطا سے. آپ نے قبر کا عذاب دیکھ لیا. اعلی حضرت ہدا کی بخشش میں فرماتے ہیں، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ معراج کی رات عرش پر گزر رہے تھے، اس وقت بھی دل فرش پر آپ کی نظر تھی. دنیا اور آخرت میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اعلی حضرت، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ہے. بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک تازہ شاخ لے کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کی قبروں میں گاڑ دیا، نصب کر دیا. کس وجہ سے؟ جب پوچھا گیا تو فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اس کے عذاب میں تخفیف ہونے کی امید ہے. کیوں؟ کہ یہ تر شاخیں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں. حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اس حدیث سے علماء نے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کو مستحب فرمایا. تلاوت قرآن شاخ کی تسبیح سے اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے عذاب کم ہو. جب شاخ کی تسبیح سے عذاب کم ہو رہا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی. قرآن پاک کی تلاوت تو اس سے بھی افضل و اعلی ہے، اس سے عذاب قبر میں کیوں نہیں تخفیف ہوگی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھجور کی بھی ایک روایت ہے، اس تر شاخ کو قبروں پر نصب فرمایا. اس وجہ سے یہ بھی علماء نے کہا کہ خوشبو اور پھول جو مزارات پر، قبور پر، قبروں پر چڑھائے جاتے ہیں یہ سنت ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ سبزے کا رکھنا ہر مسلمان کی قبر پر جائز ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تر شاخیں قبر پر رکھی کہ جن کو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب قبر کی کمی ہو سبزے کی تسبیح کی برکت سے. تو ہم بھی پھول وغیرہ اگر قبروں پر رکھتے ہیں یہ اچھی بات ہے. اس سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میت کو فائدہ ہوگا. یہاں ایک بات اور بھی سماعت فرما، اپنے عزیزوں کی قبور کو کچا رکھا کریں. کچا رہے گا، مٹی رہے گی، کبھی بارش وغیرہ ہوتی ہے، پانی پڑتا ہے تو اس سے کوئی سبزہ اگ جائے گا. سبزہ اگے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ سبزہ، یہ گھاس اللہ کی تسبیح کرے گی اور اس سے بھی عذاب قبر میں تخفیف ہونے کی امید ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب ہے. اس تعلق سے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم سنیں اور ہماری طبیعت میں احتیاط آ جائے. استنجا کرتے ہوئے دیگر معاملات میں ہم نجاست سے بچنے والے بنیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہالت کے زمانے میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو ایک قبر سے ایک شخص نکلا. اس کی گردن میں آگ کی زنجیر تھی. اس وقت میرے پاس یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا. جب اس شخص نے جس کی گردن میں آگ کی زنجیر تھی اس نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ مجھے پانی پلاؤ. اس دوران اس کے پیچھے ایک اور شخص آیا، کہنے لگا عبداللہ اسے پانی مت پلانا، یہ کافر ہے. پھر اس نے اسے کوڑے مارے اور زنجیر سے گھسیٹتا ہوا اسے قبر دوبارہ لے گیا. رات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بڑھیا کے گھر چلا گیا. اس کے گھر کے پاس بھی ایک قبر تھی جس سے میں نے آواز سنی. کیا آواز آ رہی تھی؟ بول وما بول، شن وما شن. بول عربی میں کہتے ہیں پیشاب کو. پیشاب، پیشاب کیا ہے؟ شن وما شن، مشکیزہ، مشکیزہ کیا ہے؟ شن یعنی مشکیزہ.
جس میں پانی رکھا جاتا تھا پہلے کے دور میں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ جس کی آواز تم سن رہے ہو یہ میرا شوہر ہے. جب پیشاب کرتا تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. میں اس سے کہتی تیرا برا ہو، جب اونٹ وہ جانور پیشاب کرتا ہے تو ٹانگوں کو پھیلا دیتا ہے اور تو احتیاط نہیں کرتا. وہ سنتا نہیں تھا اور پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. جس دن سے یہ مرا ہے یہ پکار رہا ہے بول وما بول، پیشاب پیشاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے میں نے پوچھا مشکیزے والی کیا بات ہے؟ وہ بڑی عورت بولی ایک مرتبہ اس کے پاس، میرے شوہر کے پاس ایک شخص آیا جو شدید پیاسا تھا. اس نے کہا مجھے پانی پلا دو. تو اس نے کہا یہ لو مشکیزہ، پیو پانی. جب اس نے مشکیزہ لیا تو وہ خالی تھا، اس میں پانی نہیں تھا. اب وہ پیاس کی شدت سے فوت ہو گیا، مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب بوڑھی عورت نے بتایا کہ میرا شوہر جب سے مرا یہ کہتا رہتا ہے شن وما شن، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر سے واپس لوٹے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی تنہا سفر نہ کرے. آپ نے سنا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے وہ شخص نہیں بچتا تھا تو اسے اس بنا پر قبر کا عذاب دیا جا رہا تھا. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر 3 چیزوں کے سبب سے ہوتا ہے. 3 وجہ ہیں جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. اس روایت میں ہوا نمبر 1 غیبت، نمبر 2 چغلی، نمبر 3 پیشاب. ان سے بچو. غیبت کیا ہے؟ مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا وہ ذکر کرنا کہ اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ پسند نہ کرتا. غیبت کی تباہ کاریاں پڑھیں امیر اہل سنت کی کتاب، 1800 سے زائد ایگزامپلس اس میں دیے، مثالیں دی ہیں کہ غیبت اس طرح ہوتی ہے، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے. اور یاد رکھیں غیبت یہ عذاب قبر کا سبب ہے. جو غیبت کریں گے اللہ تعالی ناراض ہوا تو انہیں عذاب قبر ہو سکتا ہے. اسی طرح چغلی، ایک مسلمان کی بات دوسرے مسلمان کو پہنچائے تاکہ لڑیں آپس میں، فساد کریں، یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے. اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب. واش روم میں جاتے ہیں تو کم گہرے WC سے تو چھینٹیں اڑیں گی، گہرا WC گھر میں بنائیں اور کموڈ وغیرہ بھی اس انداز سے یوز کریں کہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر نہ پڑیں. بعض ہوتے ہیں کہ وہ طہارت کرتے نہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میمونہ عذاب قبر سے اللہ پاک کی پناہ مانگو، کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر زیادہ تر غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اسلام میں پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے. اس کو نصف ایمان کہا گیا، الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، یہ کہا گیا. النظافت تدعو الی الایمان، پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الدین علی النظافہ، دین کی بنیاد طہارت پر ہے. تو ہمیں اگر عذاب قبر سے بچنا ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائے، تو ہمیں اس کے جو عذاب قبر کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، اس سے بچنا ہوگا. تو آج خاص میں نے 3 آپ کو وہ اسباب بتائے جو عذاب قبر کا سبب ہے. نمبر 1 غیبت کرنا، نمبر 2 چغلی کھانا، نمبر 3 پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امان دے
اور دنیا میں بھی امان دے، آخرت میں بھی امان دے، اور ہماری قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے، کاش ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ گورنے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے عمل، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر، کرے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔